اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ آج 42 نمبر درس ہے۔ سلسلہ گفتگو ان 40 باتوں کے بارے میں شروع ہوا تھا جو 40 باتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر یہ 40 باتیں 40 کام جس پر لوگ پابند رہیں تو وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ روز محشر جگہ پائیں گے۔ ان میں سے آج مزید 10 صفات کا ذکر ہے۔ 21 نمبر صفت یہ کہ وَأَن لَا تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن ذُنُوبِكَ فَإِنَّ التَّائِبَ مِن ذُنُوبِهِ كَمَن لَا ذَنبَ لَهُ۔ اور 21ویں بات یہ کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتے رہنا، کیونکہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا اس جیسا ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور نمبر 22 وَأَن لَا تُصِرَّ عَلَى الذُّنُوبِ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ فَتَكُونَ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ۔ اور 22ویں بات یہ کہ استغفار کرتے ہوئے دوبارہ گناہ نہ کرنا، ورنہ اللہ اور اس کے احکام اور اس کے رسولوں کے ساتھ مسخرہ کرنے والے شمار ہوگے۔ اور نمبر 23 وَأَن تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ اور 23ویں بات یہ کہ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہیں نعمتیں پہنچتی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے، اور تم جو بھی خطا کرتے ہو اس کی سزا تمہیں نہیں ملے گی، یہ ہرگز ایسا نہ سمجھنا۔ اور نمبر 24 وَأَن لَا تَطْلُبَ سَخَطَ الْخَالِقِ بِرِضَى الْمَخْلُوقِ۔ اور 24ویں بات یہ کہ مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کی رضایت، خالق کی ناراحتی اور ناراضگی کو طلب نہ کرنا۔ نمبر 25 وَأَن لَا يُؤْثِرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لِأَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ وَالْآخِرَةُ بَاقِيَةٌ۔ اور 25ویں بات یہ کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور 26 نمبر یہ کہ وَأَن لَا تَبْخَلَ عَلَى إِخْوَانِكَ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ۔ اور 26ویں بات یہ کہ جن چیزوں پر قدرت رکھتے ہو ان میں اپنے برادران دینی پر بخل سے کام نہ لینا اور ان کی مدد کرنا۔ 27 نمبر یہ کہ وَأَن يَكُونَ سَرِيرَتُكَ كَعَلَانِيَتِكَ۔ اور 27ویں بات یہ کہ تمہارا باطن بھی تمہارے ظاہر کی طرح ہونا چاہیے۔ اور 28 نمبر یہ کہ وَأَن لَا تَكُونَ عَلَانِيَتُكَ حَسَنَةً سَرِيرَتُكَ قَبِيحَةً فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ۔ اور 28ویں بات یہ کہ تمہارا ظاہر اچھا اور باطن برا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم منافقین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور نمبر 29 وَأَن لَا تَكْذِبَ وَلَا تُخَالِطَ الْكَذَّابِينَ۔ اور 29ویں بات یہ کہ نہ جھوٹ بولنا اور نہ جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہونا۔ اور 30ویں بات یہ کہ وَأَن لَا تَغْضَبَ إِذَا سَمِعْتَ حَقًّا، یعنی اور 30ویں بات یہ کہ حق بات سننے پر غضبناک نہ ہونا بلکہ اسے تحمل کرنا۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔